بصرہ اور کوفہ میں بدامنی۔ یزید کے مرنے کے بعد ابن زیاد نے اہل بصرہ کو اپنا مطیع بنانا چاہا۔ جب یہاں مقصد میں کامیابی نظر آئی تو اپنے 2 چالاک آدمیوں کو کوفے کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں پر ڈورے ڈالیں، مگر ان کی کوششیں ناکام رہیں۔ اہل کوفہ نے انہیں مار پیٹ کر نکال دیا۔ اہل کوفہ کی دیکھا دیکھی بصرہ والے بھی منحرف ہونے لگے اور بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ ابن زیاد اپنا کل خزانہ لے کر وہاں سے راتوں رات بھاگ نکلا۔ اہل بصرہ اور اہل کوفہ نے اپنا اپنا حاکم مقرر کر لیا۔ اس بدامنی میں ابن زبیر کی بن آئی۔ مکہ اور مدینہ تو اس کے قبضے میں تھے ہی، اب شام والوں کے دل بھی اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ یزیدی سلطنت کے کئی سردار اس کی بیعت میں آ گئے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف کھینچنے لگے۔ قریب تھا کہ تمام ملک ابن زبیر کا دم بھرنے لگے کہ ابن زیاد نے دمشق پہنچ کر پاسا پلٹ دیا۔ اس نے ابن زبیر کے بجائے مروان کی حکومت قائم کر دی، جس کا کسی کو فہم و گمان بھی نہ تھا۔ مروان ابن حکم کی حکومت۔ ابن زیاد نے سال ہر سال سے شام والوں پر اپنا اثر جما رکھا تھا۔ معاویہ کی سلطنت ہی اس کے اور اس کے باپ زیاد ابن ابی کے زور پر کھڑی ہوئی تھی، لہٰذا تھوڑے ہی دنوں میں اس نے تمام دمشق کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور سب سے مروان کی بیعت لے چھوڑی۔ مروان تو خلیفہ عثمان کے وقت سے خلافت کی کھات میں تھا ہی۔ کئی برس کے بعد اجڑے چمن میں بہار آئی۔ اس نے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی ابن زیاد کو اپنا نائب بنا لیا اور سب سے پہلے ضحاک ابن قیس اور نعمان ابن بشیر سے، جو ابن زبیر کی بیعت کیے ہوئے تھے اور دمشق کے ذی اثر لوگوں میں سے تھے، جنگ کی۔ ضحاک مارا گیا اور اس کی جماعت شکست کھا کر بھاگ گئی۔ اس کے بعد نعمان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ ان دونوں کے مرتے ہی ابن زبیر کی سلطنت کا مسئلہ بھی شام میں مر گیا اور مروان اطمینان سے حکومت کرنے لگا۔ خالد ابن یزید کو زہر ابن حارث اپنے ساتھ علاقے پر لے گیا تھا۔ جب اس کو مروان کی تخت نشینی کی خبر ملی تو خالد کو سلطنت دلانے کے خیال سے دمشق میں لایا۔ مروان کی رائے تھی کہ خالد کو ہمس کی حکومت دے کر آنسو پوچھ دیے جائیں، مگر ابن زیاد نے اس کانٹے کی اوس کو بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے کہا، خالد ابھی بچہ ہے، اس کی حکومت سے فساد کا اندیشہ ہے، بہتر صورت یہ ہے کہ تم اس کی ماں سے عقد کر لو، پھر اس طرف سے بالکل اطمینان ہو جائے گا۔ چنانچہ ابن زیاد نے خالد کی ماں کو سمجھا بجھا کر مروان سے عقد کرنے پر راضی کر لیا۔ زہر ابن حارث تختہ کا تختہ رہ گیا اور معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔